جب بھی یہاں سے کوئی عمرہ وغیرہ کا پیکج لیا جاتا ہے تو ان کو ٹریننگ وغیرہ دی جاتی ہے کہ عمرہ کیسے کیا جاتا ہے، عمرہ کے اندر کیا کیا شرائط ہے اور کن کن چیزوں سے آپ پر دم لازم آئے گا. ٹھیک ہے. پیکج لینے کے بعد بہت سارے حضرات کو معلومات نہیں ہوتی ہے کہ بھائی دم کب لاگو ہوگا نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں. تو سب سے پہلے عمرہ ہوتا کیا ہے، عمرہ کہتے کس کو ہے؟ دیکھو، ایک ہے حج اور ایک ہے عمرہ. کیا ہے؟ ایک ہے حج، دوسرا ہے عمرہ. حج سال میں ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے. حج سال میں ایک ہی مرتبہ 9 ذی الحجہ کو ادا کی جاتی ہے، اور عمرہ سال میں جب چاہیں آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حج کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ حاجی صاحب. عمرہ کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ معتمر. کیا بولیں گے؟ معتمر. جو عمرہ کرتا ہے اس کو معتمر. جیسے قرآن جو حفظ کر لیتا اس کو حافظ صاحب، عالم بن جاتا اس کو عالم صاحب. تو حاجی کو، حج کرنے والے کو حاجی صاحب، عمرہ کرنے والے کو معتمر. کیا بولتے ہیں؟ معتمر. الحمدللہ آپ لوگ معتمر بننے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے عمرہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے. کیا کریں گے؟ غسل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے. غسل کرنے کے بعد ہم احرام باندھیں گے. کیا باندھیں گے؟ احرام. احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے. 2 رکعت نماز نفل. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل واللہ شریف پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ عمرے کی نیت کریں گے. کیا کریں گے؟ عمرے کی نیت کریں گے. نیت کرنے کے بعد پھر آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ تلبیہ. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت. یہ 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے. اگر کسی ویکتی نے 1 مرتبہ بھی تلبیہ نہیں پڑھا تو اس پر دم لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا؟ دم کہتے ہیں ایک بکرے کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، وہاں کی کرنسی کے مطابق جو وہاں ریٹ چلے گی، جو وہاں کا نصاب ہے، اس حساب سے آپ کو ایک جانور کو اللہ کی راہ میں کیا کرنا پڑے گا؟ ذبح کرنا پڑے گا، صدقہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. کب؟ جب آپ نے تلبیہ نہیں پڑھیں گے تو 1 مرتبہ پڑھنا تلبیہ کیا ہے؟ واجب ہے. 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے. ٹھیک ہے. تلبیہ پڑھنے کے بعد پھر ہم جو ہے خانہ کعبہ کا 7 چکر لگاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہاں، طواف کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ طواف کعبہ کرتے ہیں. طواف کعبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا چکر کہاں سے لگائیں گے؟ وہاں آپ جائیں گے تو وہاں پر گرین کلر کی لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہے. آپ کو وہاں سے سٹارٹنگ کرنی ہے عمرہ. کہاں سے؟ وہاں سے آپ کو چکر شروع کرنا ہے. اس طرح 7 چکر لگانے. ٹھیک ہے. اچھا، چکر لگائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ لوگوں کے سوال ہوتے ہیں کہ امام صاحب کیا پڑھا جائے. تو خانہ کعبہ کا جب ہم چکر لگائے تو آپ کو جو بھی دعا یاد ہو، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور بھی جو بھی دعائیں ہیں، کلمہ وغیرہ، اس کا بھی آپ ورد وغیرہ کر سکتے ہیں. جب آپ خانہ کعبہ کا 7 چکر لگا لیے، جب آپ کو آنا کہاں ہے؟ مقام ابراہیم پر. کہاں آنا ہے؟ مقام ابراہیم پر. مقام ابراہیم ہے کیا؟ مقام ابراہیم کا معرض وجود میں کیسے آیا؟ اب اس کو سمجھیے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ہم نے مقام ابراہیم کو چاہے نماز بنا دیا. مقام ابراہیم کیا ہے؟ دیکھو میں آپ کو بتاؤں. جب خانہ کعبہ میں اب جائیے گا تو اس طرح کی دیکھیے جالی ہے. جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی. خانہ کعبہ بنا دیے. اس کے بعد جو کیا ہے کہ جب سیلاب وغیرہ آئے، کیونکہ مکہ جو ہے یہ چاروں طرف سے پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے بیچ میں خانہ کعبہ آباد ہے نا. مکہ مکرمہ کی جو بستیاں ہیں، جو شہر مکہ ہے، وہ پہاڑوں کے بیچ میں ہے. تو خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا جب سیلاب آنے کی وجہ سے. اب بنایا، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو بنایا، اور بنانے کے بعد جو ہے آپ کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر رکھے، اس پتھر پر چڑھ کر پھر آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. تو اسی پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے نشان پڑ گئے. اسی پتھر کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ہم نے مقام ابراہیم کو چاہے نماز بنا دیا. تو مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر
آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی ہے. تو آپ کو خانہ کعبہ کا جب ہم 7 چکر لگا لیں گے تو کہاں آنا ہے؟ مقام ابراہیم پر. کہاں آئیں گے؟ مقام ابراہیم پر. مقام ابراہیم پر آنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. کتنی؟ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. اچھا، یہاں پر جو 2 رکعت نماز ہے وہ کیا ہے؟ واجب ہے. احرام باندھنے کے بعد جو پڑھے تھے وہ کیا تھے؟ نفل. یہاں پر کیا ہے؟ واجب ہے. یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا کمپلسری ہے. اگر کسی ویکتی نے نماز نہیں پڑھی تو جب بھی اس پر دم لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا؟ دم. کیا لازم آئے گا؟ مقام ابراہیم پر جب 2 رکعت نماز پڑھ لی اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ زمزم شریف پینا ہے. کیا پینا ہے؟ زمزم پینا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ زمزم سے مومن کبھی سیراب نہیں ہوتا. خوب پیے گا، پیتا جائے گا، پیتا جائے گا، پیتا جائے گا. لیکن منافق زمزم شریف کے پانی کو نہیں پی پائے گا. ٹھیک ہے؟ آپ کو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ کو زمزم شریف پینا ہے. زمزم پینے کے بعد پھر اپن آ جائیں گے صفا مروہ پہ. کہاں آ جائیں گے؟ صفا مروہ پہ. ایک پہاڑی کا نام ہے صفا، دوسری پہاڑی کا نام ہے مروہ. فور ایگزامپل کر لیجئے، یہ ہے صفا. یہ جو پہاڑی ہے، 2 پہاڑی ہے پہلے کے زمانے. ابھی جو نیکسٹ ٹائم میں جو ہے اب اس کو بنایا گیا ہے اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے؟ یہ مان لیجیے یہ ہے صفا. کیا یہ؟ صفا. اور یہ ہے مروہ. تو اپن کو پہلا چکر کہاں سے لگانا ہے؟ صفا. یہ صفا، وہ مروہ. پہلا چکر کہاں سے لگائیں گے؟ صفا سے. صفا سے چکر لگائیں گے، یہ ایک چکر. تو صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، یہ دوسرا چکر. پھر صفا سے مروہ تیسرا چکر. اس طرح کر کے صفا مروہ کی 7 چکر لگانے. بہت سے حضرات کیا کرتے ہیں، یہ صفا پر آئے پھر مروہ پہ آئے، جب ایک چکر مانتے نہیں. صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا یہ دوسرا چکر. اس طرح کر کے صفا مروہ پہ کیا کرنا ہے؟ 7 چکر لگانا ہے. جب آپ صفا مروہ پہ 7 چکر لگا لیں اس کے بعد کیا کروائیں گے؟ حلق اور قصر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ حلق. ایک ہوتا ہے حلق اور ایک ہوتا ہے قصر. حلق کہتے ہیں کہ سر کو پورا منڈوا لینا. ٹھیک ہے؟ یہ سنت ہے. سر کو پورا منڈوانا کیا ہے؟ یہ سنت ہے. اور قصر کروانا یہ مستحب ہے. یعنی اگر کوئی آدمی قصر بال کو پورا نہیں منڈواتا ہے، صرف کٹوا لیتا ہے، جب بھی کوئی یہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن افضل، بہتر، مستحب اور سنت یہ ہے کہ پورے بال کو منڈوانا. ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر بال منڈوانے کے بعد پھر اپن کیا کریں گے؟ احرام کو کھول دیں گے. یہاں سے آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے. یہ عمرہ کے اندر ارکان ہے. اور حج کے جو اندر ارکان ہیں وہ بہت سارے ہیں، جمرات وغیرہ ہے اور بھی ساری چیزیں ہیں. تو میں پھر سے آپ سے ریپیٹ کرواتا ہوں کہ بتائیے پہلے کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے. غسل کرنے کے بعد احرام باندھیں گے. کیا باندھیں گے؟ آپ لوگ تھوڑا بولیے تاکہ میرے کو سمجھ میں آئے کہ آپ کو سمجھ میں آئے. پہلے کیا کریں گے؟ غسل کریں گے. اس کے بعد احرام باندھیں گے. احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل واللہ شریف. اگر کسی کو یہ سورت یاد نہیں ہو تو جو بھی سورت یاد ہو اس کو پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد آپ عمرے کی نیت کریں گے. اچھا، عمرے کی نیت کیا عربی میں ہی خاص ہے؟ نہیں، آپ کو اردو میں بھی عمرے کی نیت ہو سکتی ہے. نیت کیسے کریں گے؟ اے اللہ میں عمرہ کی نیت کرتی ہوں، یا میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں، ہے نا؟ اللہ کس لیے کرتا ہوں؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ میں عمرہ کرتا ہوں. اس طرح نیت کریں گے. نیت کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ آپ تلبیہ پڑھنا ہے. کیا کریں گے؟ لبیک اللہم لبیک 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے. اگر کسی نے 1 مرتبہ بھی نہیں پڑھا تو اس پر دم لازم آئے گا. یعنی اس کو ایک بکرے کو، ایک جانور کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ صدقہ کرنا پڑے گا. اب یہ ہو گیا. اس کے بعد کہاں آئیں گے؟ خانہ کعبہ کا 7 چکر لگائیں گے. خانہ کعبہ کا 7 چکر لگائیں گے. طواف کعبہ کریں گے، یعنی کعبہ کا طواف کریں گے. جب خانہ کعبہ کا اپن طواف کر لیے اس کے بعد اپن کو کہاں جانا ہے؟
है? कहाँ पर? मकाम इब्राहिम पर आएंगे। कहाँ आएंगे? मकाम इब्राहिम पर आकर 2 रकात नमाज पढ़नी है। क्या पढ़नी है? 2 रकात नमाज। हाँ, मकाम इब्राहिम पर वाजिब नमाज है, वाजिब है। ये खास तौर से ख्याल रखना चाहिए। नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब वास्ते अल्लाह ताला की मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अच्छा, एक बात और बता दो नियत के हवाले से। अच्छा, लड़का है तो क्या करेगा? नियत करता हूँ। लड़की क्या करेगी? नियत करती हूँ। लेकिन न कोई लड़का भी नहीं है, लड़की भी नहीं है, बीच का है, तो वो क्या करेगा? वो करता भी नहीं है, वो करती भी नहीं है, तो वो क्या करेगा? तो इसके अंदर, नियत के अंदर जो लोग कहते हैं कि नियत करता हूँ या नियत करती हूँ, ये नियत का गलत तरीका है। नियत की मैंने, न करता न करती। हाँ, नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरह करके आपको 2 रकात नमाज पढ़नी है। अब मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ने के बाद कहाँ जाएंगे? जमजम शरीफ पीना है, जमजम पीना है। जमजम पीने के बाद फिर आप सफा मरवा की सही करेंगे। सफा मरवा की सही करने के बाद हलक या कसर करवाना है, एहराम उतार कर। यहाँ से आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। अगर किसी व्यक्ति ने एहराम हलक और कसर करवाने से पहले, यानी सर को मुंडवाने से पहले एहराम को उतारता है, तो उस पर भी दम लाजिम आएगा। उस पर क्या लाजिम आएगा? दम लाजिम आएगा। एक मसला मैं आपको बता दूं, हालत एहराम में क्या क्या चीज की पाबंदियां हैं, यानी किन चीजों का आपको ख्याल रखना है। हालत एहराम में नियत करने के बाद आप सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे। टोपी, बनियान, अंडरवियर, जुराफ वगैरह आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सिर्फ मर्द हजरात के लिए, और औरतों के लिए नहीं, औरत पहन सकती है, ठीक है। हालत एहराम में खुशबू लगाना, इत्र लगाना, बॉडी लोशन वगैरह का इस्तेमाल करना ये जायज नहीं है। बहुत से हजरात जब खाना काबा का तवाफ करते हैं, मान लो ये खाना काबा है, तवाफ कर रहा है, तवाफ करते करते वो बंदा आ जाता है यहाँ पे, यहाँ आ गया, ठीक है। आने के बाद अब खाना काबा को छूता है, छूना है, चूमना है, तो ऑलरेडी खाना काबा के अंदर इत्र लगी हुई होती है, क्या? और हालत एहराम में खुशबू लगाना जायज नहीं है। आप एहराम, आप चक्कर लगाते लगाते आप खाना काबा को छू दिए, आपके हाथ में इत्र लग गई, तो आप पर दम लाजिम आएगा। आप पर क्या लाजिम आएगा? दम। लोगों को पता ही नहीं है, सिर्फ पैकेज लेके चले गए लोग। हाँ, दूर से करो। जब आपका उम्रा मुकम्मल हो जाए, अरकान पूरा करने के बाद, फिर आप आराम से जाइए, हजर अस्वद का बोसा लीजिए, वहां पर बैठकर और आदो वज़ाइफ कीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो हालत एहराम में किन किन चीजों का? सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे, खुशबू, इत्र वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बॉडी लोशन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। और हालत एहराम में अपने दाढ़ी के बाल को तोड़ना, जुआ वगैरह को मारना, इससे भी आप पर दम लाजिम आएगा। इससे भी आप पर क्या लाजिम आएगा? दम लाजिम आएगा, ठीक है। इन चीजों का ख्याल रखिए। जब आपका यहाँ से आपका मक्का का पूरा मामलात हो गया, अब यहां से अपन कहाँ जाते हैं? मदीना शरीफ। कहाँ जाएंगे? मदीना मुनव्वरा, हुजूर की बारगाह में जाएंगे। अच्छा, जमजम शरीफ की फजीलत मैं आपको बता दूं। वो औरत जिसको डिलीवरी के वक्त परेशानी या तकलीफ का सामना करना पड़ता है, तो वो जमजम शरीफ पर 341 मरतबा, कितनी मरतबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दम करे और उस पानी को पिलाए। जमजम शरीफ तो ऐसे बाकमाल पानी है, उसकी एक अलग ही फजीलत है, लेकिन उस पानी पर अगर 341 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ दिया जाए तो उसकी शान और इजाफा होता है, उसकी जो बरकतें हैं और हासिल होगी आपको। तो इस तरह का भी एहतमाम कीजिए। अब अपन आते हैं हुजूर की बारगाह में, मदीना मुनव्वरा आप आते हैं, तो मदीना मुनव्वरा में आने के बाद हमें क्या करना है? सबसे पहला सवाल होता है हमें क्या करना है, हुजूर की बारगाह की हाजिरी कैसे दे, रियाजुल जन्नह में नमाज कैसे पढ़नी है, उसको भी समझिए। देखिए, हुजूर फरमाते हैं कि मन ज़ारा कब्र वजबत लहू शफाअती। हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरे कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। उस पर मेरी शफाअत क्या है? वाजिब है। और मुस्लिम शरीफ के अंदर हुजूर फरमाते हैं इक़राउल कुरआन फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिही। हुजूर फरमाते हैं कि जो कुरान करीम की तिलावत करे, कुरान शरीफ को पढ़ता रहे, तो कल कयामत के दिन कुरान भी उसकी शफाअत फरमाएगा। हुजूर भी शफाअत फरमाएंगे और कुरान भी शफाअत फरमाएगा कल कयामत के दिन, ठीक है।
تب حضور کی بارگاہ میں جانا ہے تو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیے. کیا پڑھیے؟ ضرور شریف پڑھیے. کوئی سا بھی درود آپ کو یاد ہو, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد المعدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم, یہ بھی درود پڑھ لیجیے. جو آپ کو درود یاد ہو آپ اس درود کو پڑھیے. پھر آپ کو آنا ہے مدینہ منورہ. مدینہ منورہ میں جب ہم آئیں گے تو حضور کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. حاضری دینے کا جو علماء فرماتے ہیں, ویسے تو آپ ایسے بھی جا سکتے ہیں, لیکن غسل کر کر اچھے سے بدن پر عطر وغیرہ لگا کر درود شریف وغیرہ پڑھ کر سرمے کا اہتمام کر کر پھر آپ اندر حاضری دیجیے. ادب کا تقاضا ہے. وہ نبیوں کے نبی ہیں, وہ نبیوں کے نبی ہے. ریاض الجنہ میں آپ کو کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ 2 رکعت پڑھنی ہے. کتنی؟ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. ہاں اس میں تو کپڑے جائیں گے پہن کے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ریاض الجنہ کے اندر پڑھنی ہے. ریاض الجنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریاض کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کنارہ. ریاض کا مطلب کنارہ, اور جنت کا مطلب جنت, کیاری مطلب باغ چمن, جو بھی کہہ لو آپ اس کو اردو زبان میں. تو ریاض الجنہ یہ جنت کی کیاری, ریاض الجنہ یہ جنت کی کیاری. یہاں پر آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. کیا پڑھنی ہے؟ 2 رکعت نماز. پہلی رکعت میں آپ سورہ فتح کی جو لاسٹ والی سورت ہے, وما محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ پوری سورت, یہ لاسٹ والی جو سورت ہے نا, یہ اس پوری سورت کو پڑھیں. اگر کسی کو یہ والی سورت یاد نہیں ہو تو جو بھی سورت آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لے. اچھا, اس میں ریاض الجنہ کے اندر جو نماز پڑھنا ہے یہ نفل نماز ہے. کیا یہ فرض اور واجب نہیں ہے. اگر کسی ویکتی نے نماز نہیں پڑھی تو اس پر دم وغیرہ لازم نہیں آئے گا, لیکن افضل ہے کہ وہاں پر جا کے نماز پڑھی. وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا ہزاروں نماز کے برابر اس کا ثواب ہے. ٹھیک ہے. ریاض الجنہ کیا ہے, ریاض الجنہ کا معارض وجود میں کیسے آیا, ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں اس کی مختصر سی تاریخ. جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے, کہاں تھے آپ تھوڑا بول کے سنیے, کہاں تھے؟ مکہ میں تھے. مکہ کے اندر حضور کتنے سال رہے؟ 53 سال رہے. کتنے؟ ہاں 53 سال ہے نا, 43. حضور مکہ میں رہے. مکہ کے اندر جب حضور تھے, اللہ کے رسول کو کفار مکہ نے پریشان کیا, اذیت دی. حضور مکہ چھوڑ کر مدینے آ گئے. کہاں گئے؟ مدینہ شریف تشریف لائے. اور مدینہ شریف جب تشریف لائے تھے تو اس زمانے میں مدینہ کا نام مدینہ نہیں تھا, یثرب نام تھا. کیا نام تھا؟ یثرب نام تھا, یثرب تھا. پھر حضور نے یثرب سے اس شہر کا نام رکھا مدینۃ النبی. کیا نام رکھا؟ یعنی نبی کا شہر. مدینہ کا مطلب مدینۃ, عربی کے اندر شہر کا مطلب, شہر کو عربی میں بولتے ہیں مدینہ. کیا بولتے ہیں؟ مدینہ بولتے ہیں. لیکن حضور نے اس کا نام کیا رکھا؟ مدینۃ النبی, یعنی نبی کا شہر حضور نے رکھا. اور جب مکہ میں حضور مکہ سے جب حضور مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ جس صحابی کے مکان پر ٹھہرے تھے اس صحابی کا نام تھا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ. کیا نام تھا؟ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آپ ٹھہرے, اور ٹھہرنے کے بعد کچھ دن تک ٹھہرے رہے. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی. ہسٹری کے اندر, اسلام کے اندر, تاریخ کے اندر, تاریخ کی سب سے پہلی مسجد کوئی مسجد ہے تو اس مسجد کا نام مسجد قباء ہے. کیا نام ہے؟ مسجد قباء. آپ لوگ وہاں بھی جا کے زیارت کریں گے, ٹور کی طرف سے فیسلٹیز رہتی ہے اس کی. ٹھیک ہے. مسجد قباء کی تعمیر فرمائی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد قباء کی تعمیر فرما دی. مسجد قباء کے بعد جب حضور کو مدینہ میں 1 سال ہو گیا, یعنی ہجرت کا جب دوسرا سال لگا, دوسری ہجری شروع ہوئی, تب حضور بالکل شہر کے قریب آئے, بالکل شہر میں آئے جہاں پر ابھی مدینہ یہ مسجد نبوی شریف بنی ہوئی ہے. حضور وہاں تشریف لائے, اور لانے کے بعد جو ہے آپ نے چاہا کہ میں یہاں پر ایک مسجد کی اور تعمیر فرماؤں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جہاں پر ابھی پرزینٹ میں مسجد نبوی بنی ہوئی ہے, وہ زمین پہلے 2 یتیم بچوں کی تھی. ایک کا نام تھا سہل اور دوسرے کا نام تھا سہیل. کیا نام تھا؟ ایک کا نام تھا سہل اور ایک کا نام تھا سہیل. یہ دونوں بچے یتیم ہو چکے تھے, اور انہوں نے اپنے والد کے نام پر اپنے ثواب کی نیت سے وہ مسجد حضور کو دے رہے تھے. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس زمین کو لی نہیں, بلکہ حضرت ابو بکر صدیق سے ان کی رقم دلوائی, پھر اس زمین کو لیا. فری میں آپ نے زمین نہیں لی, پہلے اس کی رقم دلوائی, اور دلوانے کے بعد
हुजूर ने उस मस्जिद की तामीर फरमाई, ठीक है। और फिर मस्जिद की तामीर फरमाई तो जो खजूर की झाके होती हैं, छाले होती हैं, खजूर की पत्तियों से ऊपर की छत बनाई और फिर उस मस्जिद का नाम मस्जिद नबवी रखा और उसके बाहर का जो एरिया था उसको असहाबे सुफ़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? असहाबे सुफ़ा। हुजूर ने मस्जिद नबवी की तामीर फरमा दी, ठीक है। तो हुजूर ने जितनी जमीन, जितना एरिया, जितना स्ट्रक्चर हुजूर ने बनाया था, सहल और सुहेल से खरीदा था, उतने ही एरिया को रियाजुल जन्ना बोलते हैं। आ गया समझ में? उतने एरिया को क्या बोलते हैं? रियाजुल जन्ना। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहा, तरक्की करती रही, इस तरह इसको बढ़ाता गया। जो मस्जिद नबी को बढ़ाते गए, इसको बड़ा किया गया। और हो सकता है आने वाले साल में और भी बड़ा हो जाए, और भी बड़ा हो जाए। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वहाँ की मालूमात है। और भी किसी को कोई मामला पूछना होता, बिल्कुल बेझिझक होकर आप पूछ सकते हैं।